کوئی بھی مصیبت جب مسلمان پر آتی ہے تو یہ مصیبت کا آنا بھی مسلمان کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ طے ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، تمہیں آزمایا جائے گا۔ کیسے آزمایا جائے گا؟ کبھی خوف کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی بھوک کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے تمہاری، مختلف انداز سے مسلمانوں کی آزمائش ہوگی، مومنوں کو آزمایا جائے گا۔ بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مال کی تنگ دستی پیدا ہو جائے گی، بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے انہیں اس بات پر ایمان کامل رکھنا چاہیے کہ مصیبت جس صورت میں بھی آئے، جس شکل میں بھی آئے، ایمان والوں کے لیے وہ مصیبت رحمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید یہ ہر ایک کو بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں عرض کروں کہ ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ مصیبت چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، رحمت کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، یا تو اگر وہ گناہ گار شخص ہے، مسلمان ہے، گناہ گار ہے، تو یہ آنے والی مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ پہلے سے نیکوکار ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، ان پر بھی مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان کرب و بلا کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے موجود ہیں، اور جتنے بھی صاحب ایمان ہیں، ہر ایک کے ایمان کے حساب سے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں آئیں۔ تو اگر گناہ گار پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا گیا کہ مومن کو ایک رات بخار آیا، صرف ایک رات، یہاں تو میرے خیال سے کتنے مہینے ہو گئے کرونا وائرس کو آئے ہوئے، وبائی مرض، کتنے مسلمان اس مرض کے اندر مبتلا ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پر بخار آیا، ایک رات وہ شخص بخار میں مبتلا رہا، اور اس بخار پر اس نے واویلا نہ کیا، شکوہ نہ کیا، اس بخار پہ صبر کیا، اگلی صبح وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان سے بتائیے، جب ایک رات کا بخار، اس پر صبر آدمی کے لیے، مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے اتنا اجر کا حامل ہے، تو اندازہ فرمائیے جو بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین بزرگ ارشاد فرماتے تھے نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، کہ جس طرح دنیا والے نعمتوں کے ملنے سے خوش ہوتے ہیں، ہم بلاؤں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والے نعمتیں ملنے سے خوش ہوتے ہیں، نحن نفرح بالبلاء، ہم بلاؤں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ جب بلائیں آئیں گی وہ اس مصیبت پر صبر کریں گے تو انہیں اللہ کے دربار سے اجر کی امید تھی کہ اس مصیبت پہ، اس پریشانی پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ کے دربار سے ہمیں اجر ملے گا، اللہ کے دربار سے ہمیں ہمارے مرتبے بڑھ جائیں گے، مقام۔ اور پھر دوسری بات یہ علی بھائی، سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھا میٹھا ملتا رہے، ایک بار اگر کبھی کوئی آزمائش کا سامنا ہو جائے، کڑوا آ جائے، ہم فوراً تھو شروع کر دیں، فوراً کوسنا شروع کر دیں۔ بھائی جس رب نے ہمیں قدم پہ قدم پہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا، بہت خوبصورت، اتنی نعمتیں، اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ہماری نعمتوں کو اگر گننا شروع کرو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں جس رب کے دربار سے ہمیں ملی ہوں، اگر بھوک کے ذریعے، بخار کے ذریعے، بیماری کے ذریعے ہماری آزمائش ہو گئی تو اللہ والے تو کہتے تھے جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاوا۔ اگر میرا رب مجھ سے اس بات پر راضی ہے، اس کی مرضی یہ ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مصیبت کا سامنا کریں اور صبر کا اظہار کریں، اگر میرا رب اس بات پہ راضی ہے تو سکھ نو چلے پاوا، مجھے کیا ضرورت ہے خوشی کی؟ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ جو مصیبت آ رہی ہے نا، اس مصیبت کے پیچھے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو اللہ کی نعمتیں اس مصیبت کے پیچھے چلی ہوئی آ رہی ہیں، اگر اس مصیبت کے پیچھے اجر پر نظر نہ ہو، ثواب پر، مقام و مرتبے پر نظر نہ ہو، تو پھر دیکھیے امام علی مقام نے بھی تو میدان کربلا میں کتنی مصیبتوں کو سینے سے لگایا، ان کے کنبے نے، اہل و عیال نے، گھر والوں نے۔